السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 470 مولانا لاڈ صاحب کے نوحہ کا رد، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اس میسج کو علماء کرام اور ہر تبلیغی ساتھی کے پاس پہنچائے۔ مولانا لاڈ صاحب کا نوحہ۔ اپنی ایک آڈیو بیان میں مولانا لاڈ صاحب نے رو رو کر مولانا سعد صاحب اور مرکز نظام الدین والوں کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کا ذکر فرمایا، جس میں ان عنوانات مال زد و کوب کرنا، زیادتی کرنا، بلیک میل کر کے لاکھوں روپیہ ہتھیانا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں عرض کی جاتی ہے، ان پر غور و فکر کریں۔ مال، ایک مولوی صاحب کے پاس 15-20 لاکھ روپے، وہ بھی نقد کیوں کر رہے ہوں گے؟ یہی نہیں، بہت سے اور بھی مال دیے جانے کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 2، مرکز نظام الدین خالص دینی اور روحانی جگہ ہے، وہاں ان روپیوں کا کیا کام؟ نمبر 3، مرکز کے مقیمین دعوتی کام، تشکیل، تفقد اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی تربیت اور خدمت کے کام انجام دیتے ہیں، وہاں مال کی ریل پھیل اور اس کے اظہار کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نمبر 4، اگر کسی نے بلیک میل کر کے ڈرا دھمکا کے پیسے مانگے تو لاڈ صاحب مرکز کے ذمہ داروں سے کہتے، پولیس کی مدد لیتے، چیخ چیخ کر لوگوں سے مدد مانگتے، مگر لاڈ صاحب نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ یعنی یہ کوئی آپسی کاروبار لین دین ہو رہا ہوتا ہے، اور جب سامنے والے کی نیت خراب ہو گئی اور پیسے جاتے رہے تو مرکز والے کیا کریں گے؟ اس میں مرکز والوں کا کیا قصور؟ قصور تو لاڈ صاحب کا ہے کہ دعوتی مرکز کو انہوں نے بازار بنا ڈالا اور لین دین شروع کر دی۔ فرمان نبوی ہے، جس کسی کی کوئی چیز مسجد میں گم ہو گئی اور وہ مسجد میں چیخ و پکار کر کے ڈھونڈنے لگے تو اللہ کرے اس کی وہ چیز کبھی نہ ملے۔ حدیث احسن درجے کی ہے۔ نمبر 5، مرکز نظام الدین صرف مسجد ہی نہیں بلکہ دعوتی محنت کا مرکز ہے اور ساری انسانیت کی ہدایت کی فکر کی جگہ ہے۔ ایسی مبارک جگہ پر ڈھیر سارے مال کو پاس رکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ واہ بھائی واہ، دعوتی مرکز میں کاروبار، دعوتی کام میں قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں۔ لاڈ صاحب اور ان کے ساتھی خود سے نہیں نکلے بلکہ اللہ کی مشیت سے نکالے گئے۔ لاڈ صاحب اگر اپنے قول میں سچے اور مخلص ہوتے تو گنجا نشینی اختیار کر لیتے، کسی کونے میں بیٹھ کر دعا میں لگے رہتے، مگر آپ نے تو مرکز سے نکل کر پڑوسی ملک والوں سے تال میل کر کے عالمی شورا بنا ڈالی اور دنیا بھر میں فساد برپا کر دیا۔ مخلص اللہ والے ہر کام کو پھونک پھونک کر کرتے ہیں، اس طرح محاذ آرائی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے مولانا سعد صاحب، مولانا علی میاں ندوی رحمہم اللہ نے آپ کو 40 سال قبل ہی خبردار کر دیا تھا کہ تم مرکز نظام الدین کبھی نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ 2 متنازع امور کا خلاصہ۔ پہلا مسئلہ مولانا محمد سعد صاحب مجد اللہ کی تقاریر کی غیر مناسب باتوں پر مبنی تھا، جو مفتیان کرام اور مولانا محمد سعد صاحب کے درمیان افہام اور تفہیم کے ذریعے حل ہو جانا چاہیے تھا، مگر مفتیان دارالعلوم کی طرف سے سیاست استعمال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نہ تو مولانا سعد صاحب کو جواب دیا اور نہ ہی ہمیں، اور ہم ہر ہفتے 2 ہفتے میں مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کی تقاریر پر مستند اور مدلل رد کریں، مگر آج کی تاریخ تک جواب ندارد۔ اور ویسے دینی مسائل کے حل کرنے کے لیے وقت لگنا چاہیے تاکہ طرفین مسائل کا عادلانہ تجزیہ کر سکے اور حکم صادر ہونے کے بعد کسی قسم کی تشنگی باقی نہ رہے۔ دوسرا مسئلہ امارت اور شورا والی بات ہے، اس بارے میں یہ ہمارا تیسرا بیان ہے، اسے غور سے پڑھیں۔ امیر کے ساتھ جڑے رہنا، دعوت و تبلیغ کے کام کی روح اور جان مرکز نظام الدین سے جڑے رہنا ہے
اور ذمہ دار یعنی امیر مولانا محمد سعد صاحب کی اطاعت کرنا یہ ہر کام کرنے والے کے لیے واجب ہے، اور یہی تبلیغ ہے۔ مولانا سعد صاحب کی حیثیت، مولانا محمد سعد صاحب کی شرعی حیثیت وقف شدہ مکان کی طرح سے ہے۔ 3 منزلہ مکان ہے جس کے اوپر والی 2 منزلیں گر چکی ہیں، اب صرف گراؤنڈ فلور سلامت رہ گیا ہے، اور وہ استعمال کے قابل بھی ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ حضرت جی کا کیا ہوا فیصلہ، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ میرے بعد مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب مرکز نظام الدین میں ساری دنیا کی دعوتی محنت کی سرپرستی کریں گے، اور جب یہ تینوں ساتھی اللہ کو پیارے ہو جائیں تو پھر ذمہ داران مرکز کسی اور کا انتخاب کر لیں۔ غور طلب بات ملاحظہ ہوں، حضرت جی کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں سمجھیں۔ حضرت جی نے صرف 3 ناموں کا ذکر فرمایا، چوتھا کوئی اور نام ذکر ہی نہیں کیا۔ نہ حاجی عبد الوہاب صاحب کا ذکر ہے، نہ ہی دنیا کے کسی ملک کے ذمہ دار کا نام۔ رہا حاجی عبد الوہاب صاحب کا مقام اور ان کی بزرگی اور ان سے ہر اہم مسئلے میں مشاورت، یہ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عالمی شورا کے نام پر حاجی عبد الوہاب صاحب کو استعمال کرنا شرعاً غیر درست اور غیر منطقی بات ہے۔ بات تو حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اور ان سے صادر شدہ فیصلے کی ہو رہی ہے۔ حضرت جی نے جو نام مقرر فرمائے تھے وہ مذکورہ بالا 3 نام ہی تھے، ان ناموں میں چوتھا کوئی اور نام ہرگز نہیں تھا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کا نام باغی گروپ والے ایسے ہی اپنی کاروائی میں جان پیدا کرنے اور ان کی بزرگی کی آڑ میں اپنی دکان چلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب مدد اللہ اور مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا یعقوب صاحب وغیرہ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھیں کہ کیا حضرت جی نے مرکز نظام الدین کی قیادت کے لیے ان مذکورہ بالا 3 احباب کے سوا کسی چوتھے کا نام بھی ذکر فرمایا تھا؟ ان بزرگوں کے پاس صرف نہ ہی کا جواب ملے گا۔ شورا کو تکمیل کرنے والی بات، یہاں 2 باتیں خلط ملط ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقرر کردہ 3 حضرات مرکز کی قیادت کریں گے، اس کا فیصلہ باضابطہ ہو چکا اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں، اور اس پر 20 سال سے عمل بھی ہوتا آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شورا کی تکمیل کی جائے، یہ حضرت جی کی منشا تھی، فیصلہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت جی کی طرف سے نہ ہی شورا کے 10 آدمیوں کے نام طے کیے گئے اور نہ ہی حضرت جی نے اسے مقرر فرمایا۔ اس کے برعکس حضرت جی نے ان تینوں بزرگوں کی تقرری بھی فرمائی اور ذمہ داری بھی سونپی اور منصب بھی عطا فرمایا۔ واقعات کی روشنی میں تاریخی واقعات سے اگر موازنہ کرے تو یہ واقعہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرح کا بھی ہے کہ لشکر بھی طے ہو گیا اور قائد لشکر بھی۔ اسی طرح یہاں 3 قائدین کی جماعت طے پائی، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب۔ لشکر اسامہ کو بھیجنا یہ مقررہ امیر کی ذمہ داری رہی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لشکر بھیجا۔ اسی طرح مرکز نظام الدین کی شورا بنانے کی ذمہ داری بھی انہی 3 مقررہ ذمہ داروں پر عائد ہوئی۔ 2 بزرگ تو انتقال کر گئے، رہ گئے مولانا محمد سعد صاحب، تو انہوں نے شروع ہی سے مرکز نظام الدین میں شورا بنا ڈالی اور 24 گھنٹوں کے سارے کام اسی شورا کے مشورے سے ہوتے آ رہے ہیں اور بخوبی انجام پا رہے ہیں۔ ان حضرات یعنی مولانا ابراہیم صاحب دیولا، مولانا یعقوب صاحب، مولانا لاٹ صاحب اور دیگر پروفیسران احباب کا نہ تو شورا میں شمار ہے نہ مرکز کے ذمہ داروں میں۔ حضرت جی سے کہیں بھی ان کے ناموں کا تذکرہ ثابت نہیں۔ سوال: اگر ہم مولانا احمد لاٹ صاحب اور ان کے باغی گروپ سے یہ پوچھیں کہ بھئی مرکز کے داخلی امور میں خلل اندازی کی یہ اجازت آپ احباب کو کس نے دی؟ آپ کی طرح اور بھی مقیمین حضرات ہیں جن کی تعداد تقریباً 150 ہیں۔ ان 150 بزرگوں میں سے آپ صرف 7 آدمی ہیں جنہیں مولانا سعد صاحب سے اور مرکز نظام الدین کے موجودہ نظام سے شکایت ہے۔ آپ احباب کا مخالف ذہن ہونا خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ 7 آدمیوں کے دل و دماغ میں ضرور کچھ بغاوت چل رہی ہے، اس لیے کہ دوسرے 143 بزرگوں میں تقریباً 40 علماء کرام اور مفتیان کرام ہیں
اور ان تمام 143 بزرگوں کو نہ تو مولانا سعد صاحب کی باتوں سے شکایت ہے، نہ ترتیب دعوت سے کوئی گلہ۔ اب آپ قارئین کرام ہی فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہی پر۔ پہلے مولانا اظہار الحسن صاحب کا انتقال ہوا، ان کے گزر جانے پر دعوتی کام کی سرپرستی حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب کرتے رہے۔ پھر مولانا زبیر الحسن صاحب کا انتقال ہو گیا، اب مولانا محمد سعد صاحب اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ویسے بھی ان تینوں حضرات کے ہوتے ہوئے بھی مولانا سعد صاحب ہی سارا کام انجام دیتے تھے، اور یہ دونوں بزرگ مطمئن تھے، دعائیں دیتے تھے مولانا سعد صاحب کو، اور دونوں حضرات اس دار فانی سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ انہیں مولانا سعد صاحب سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں تھی۔ مسئلہ: حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے مطابق جب تک مولانا سعد صاحب حیات ہیں، اللہ انہیں 125 سال کی عمر مرحمت فرمائیں، ان کی سرپرستی اور امارت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شرعی حیثیت سے کوئی بھی شخص یا گروپ مولانا سعد صاحب کی سرپرستی اور امارت کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے چیلنج کیا تو ازروع شرع متین، وہ فرد اور گروپ فتنے باز ہے، بددین ہے، دعوت و تبلیغ اور امت مسلمہ کی اجتماعیت کا غدار ہے۔ اس فرد اور گروپ کی باتیں سننا، ان کی مجالس میں شرکت کرنا، دین کو اور دعوت و تبلیغ کو برباد کرنے اور مکرم اور معظم تبلیغی جماعت کو 2 حصوں میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں مدد دینا ہے۔ ہر مسلمان اور خاص کر تبلیغی جماعت کے ساتھیوں پر واجب ہے کہ اس شورائی فرد اور گروپ کا سد باب کرے، اسے روکے اور مولانا محمد سعد صاحب اور مرکز نظام الدین کی طرف سے دفاع کرے، ورنہ اللہ کے نزدیک سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے کہ 100 سال سے جو مبارک کام چلا آ رہا ہے اور جو مرکز نظام الدین ان خدمات کو انجام دیتا آ رہا ہے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی یہ اسلام دشمنوں کی سازش، اور ہمارے شرائیت والے لوگ ان کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ ان کے پروپیگنڈوں اور سفروں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جہازوں کا سفر ان کے لیے سائیکل کی سواری کے مانند ہے۔ انہی اسلام دشمنوں کے ایجنڈوں نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند جیسی مقدس درسگاہ کے بھی 2 ٹکڑے کیے ہیں، اور اسی طرح مظاہر العلوم کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اب ان کا ٹارگٹ اور ہدف ہمارا مرکز نظام الدین اور دارالعلوم ندوۃ العلماء ہیں۔ ان دونوں کو اللہ اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اب یہ باغی گروپ علی الاعلان ساتھیوں کو مرکز نظام الدین جانے سے روکتا ہے۔ انہوں نے ہر جگہ اپنے کارندے بٹھا رکھے ہیں، چاہے وہ دیوبند کا دارالافتاء ہو کہ دعوتی مراکز۔ ان کے وکلاء سے ہم شرعی اور اسلامی احکام کی روح سے سوالات کے جوابات طلب کرتے ہیں، مگر ان کی طرف سے شرعی جواب کے بجائے غیر شرعی اور غیر منطقی افواہیں اور الزامات ہی وصول ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی معقول اور منطقی جواب ان سے بن نہیں پڑا، بازاری زبان استعمال کرنے پر آ جاتے ہیں۔ اصلاح اور فساد میں فرق: مولانا لاٹ صاحب وغیرہ اصلاح کی رٹ لگاتے ہیں، مگر وہ جانتے نہیں کہ اصلاح اندر ساتھ رہ کر کی جاتی ہے اور فتنہ فساد باہر نکل کر الگ سے پلیٹ فارم بنا کر برپا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مخلص داعی ہے اور امت مسلمہ پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو انہیں اس صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ انہیں تو وہ حدیث نبوی بھی شاید یاد نہ ہو کہ امت مسلمہ کو فساد سے بچائے رکھنے کے خاطر جابر اور ظالم امیر کو بھی برداشت کر لو، متفقن علیہ۔ مولانا سعد صاحب خدا نخواستہ جابر، ظالم، بددین، شرابی تو ہرگز نہیں تھے۔ السمع والطاعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اس کے یعنی عبد الملک ابن مروان کی بیعت قبول کرتے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ میں تیرا حکم سنوں گا اور مانوں گا، بشرط یہ کہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول کی سنت کے موافق ہو، جہاں تک ہو سکے گا۔ عبد الملک ابن مروان کس طرح کا حاکم تھا یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ عالمی شورا لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی بدعت خبیثہ ہے جو امت کو توڑنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ فائدہ: جاننے والے جانتے ہیں کہ جب تینوں حضرات موجود تھے تو امارت اور فیصل کی خدمات 20 سال سے مولانا محمد سعد صاحب ہی انجام دیتے آ رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں سے دونوں مرحومین مطمئن اور خوش تھے۔ مولانا محمد سعد صاحب پر اعتراض کا حق صرف وہی دونوں مرحومین مولانا اظہار الحسن اور مولانا زبیر الحسن صاحب رکھتے تھے،
مگر دنیا جانتی ہے کہ یہ دونوں بزرگ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ وہ مولانا محمد سعد صاحب اور ان کی خدمات سے مطمئن اور خوش تھے۔ علماء کرام سے التماس، ہم تمام علماء کرام سے ملتمس ہے کہ اس شرعی مسئلے پر جذباتی نہ بنے، حقائق اور دلائل کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ نمبر 2، کیا حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کی روح سے کسی اور کو اس بات کا استحقاق پہنچتا ہے کہ وہ عالمی یا مقامی شورا مقرر کر سکے؟ نمبر 3، مولانا محمد سعد صاحب کا وجود حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منتخب شدہ جماعت کی آخری کڑی ہے۔ جب تک مولانا سعد صاحب حیات ہیں کسی شورا اور کسی امیر کے تقرر کی شرعی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارا یہ بیان دنیا بھر کے علماء اور خاص کر تبلیغی ساتھیوں کے اطمینان کے لیے ہے تاکہ وہ دل جمعی اور شرح صدر کے ساتھ مولانا محمد سعد صاحب کی امارت کے تحت دعوتی کام پر جمے رہیں اور خوب قربانی سے چلتے رہیں۔ فائدہ: تبلیغی عوام سے گزارش ہے کہ ان اختلافی مسائل میں ہرگز نہ پڑیں، 100% نظام الدین مرکز سے جڑے رہیں اور اطاعت کریں۔ اگر کوئی ان مسائل میں الجھانے کی کوشش کرے تو ان سے کہیں کہ بھائی مرکز نظام الدین جاؤ اور وہاں بزرگوں سے بات کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ مولانا احمد لاٹ صاحب سے چند سوالات۔ نمبر 1، شورائیت والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی حسرت کو دہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی کام کو شورا کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ جواب: مولانا احمد لاٹ صاحب، دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا یوسف صاحب امیر تھے، ان کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب بھی امیر تھے۔ نمبر 2، مولانا احمد لاٹ صاحب، کیا آپ ان دونوں بزرگوں کی امارت کے قائل ہیں یا انکاری؟ اگر آپ ان دونوں بزرگوں کی امارت کے انکاری ہیں تو پھر آپ کی زبان کو جنبش کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں ان بزرگوں کی امارت پر اعتراض نہیں کیا گیا؟ اگر آپ ان دونوں بزرگوں کی امارت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر مولانا سعد صاحب کی امارت پر یہ اعتراض اور شور شرابہ کیوں؟ نمبر 4، کیا تبلیغی محنت کے دھارے کو ما انا علیہ و اصحابی کی سمت موڑنا اور محنت کو اس نہج پر لانے کی مساعی اور کوشش کرنا مستحسن اور جائز ہے یا پھر غیر درست اور ناجائز اور بدعت ہے؟ نمبر 5، دعوتی کام کرنے کے لیے اکابرین اور اسلاف کی ترجیحات کو سامنے رکھیں یا سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کو اپنایا جائے؟ نمبر 6، اہل سنت والجماعت اور جمہور اور اسلاف میں کون کون شامل ہے؟ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب